اللہ علیہ وسلم نے جنت میں تیسری نہر شراب طہور کی دیکھی اور چوتھی نہر شہد کی دیکھی، تو آپ نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ تھے نا، ان سے آپ نے پوچھا کہ جبرائیل بتائیے یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا اصل سرچشمہ کہاں ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ بات حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بول رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے ہے۔ ایک دوسرے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے یہ نہریں آ رہی ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے ایک مقام پر پہنچا تو وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چاروں نہریں اسی عمارت کے نیچے سے جاری ہیں، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، کیسے دیکھا جائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے کھولو۔ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے، کنجی چاہیے، اور وہ کنجی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اسے ہاتھ لگا دیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور جیسے ہی تالے کو ہاتھ لگایا کھل گیا، دروازہ کھولا گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت 4 ستون پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، 4 کالمز ہے اور ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ میں جو میم ہے اس میم سے پانی کی نہر جاری ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی جو ہا ہے اس سے دودھ کی نہر جاری ہے، اور رحمان کی جو میم ہے اس سے شراب طہور کی نہر جاری ہے، اور رحیم کی جو میم ہے اس سے شہد کی نہر جاری ہے۔ کہ اتنے میں آواز آئی کہ محبوب آپ کی امت کا جو فرد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا ان 4 نہروں کا وہ مستحق قرار پائے گا، اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر پیارے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ اس لیے ہر نیک کام سے پہلے، ہر جائز مراد سے پہلے جب آپ کوئی کام شروع کرنے جائیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو میں بتا دوں کتاب کے اندر علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ جب سواری پر سوار ہونے کے وقت میں کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شریک حیات کے پاس جاتا ہے، جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر دونوں کا اختلاط ہو اور قرار حمل ہو جائے، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ بچہ زندگی بھر میں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکتیں ہیں، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھیں، اس کی عظمت اور اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا، اور مکان کے باہری دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ اب اس کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسے منع کیا، لیکن وہ قبول نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، بلا شبہ فرعون اسی لائق ہے کہ
اسے ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہے، اسی وجہ سے گھر کے اندر اسے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے پیارے کہ فرعون کو گھر سے نکال کر کے دریا میں ڈبو کر کے ہلاک کیا گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کھلا ہوا کافر مشرک جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے جب اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تو اس کا گھر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو ہم مسلمان اگر اپنے دل کی تختی پر اور اپنی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں تو کیا ہم عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ اور آگے بڑھ کر کے دیکھیے تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے اپنے وصال سے پہلے اپنے نیاز مندوں کو وصیت فرمائی کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے رکھ دینا۔ بولیے عزیزان ملت اسلامی، یہاں سے ایک عقیدہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو اسلامی عقیدہ ہے، بھائی ہم سب کے گھر میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کی تدفین کرنے کے لیے ہم لوگ نماز جنازہ پڑھ کر کے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو اس کی قبر میں عہد نامہ رکھتے ہیں۔ بولیے بھائی، شجرہ وغیرہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو اس پر کیا دلیل ہے؟ کہاں سے یہ ثابت ہے کہ آپ رکھ رہے ہیں؟ آپ کے جتنے معمولات ہیں سر پر دلیل آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ بہت آپ نیاز کراتے، فاتحہ کراتے، میلاد شریف کراتے ہیں، سلام قیام میلاد، یہ سب آپ کے معمولات ہیں، تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے۔ بلا دلیل کے کام کرنا عبث ہے۔ تو آپ اپنے مرحومین کی قبر میں شجرہ رکھتے ہیں اور مدینہ شریف کی مٹی رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی جو چادر ہے اس کا ٹکڑا اگر دستیاب ہو جاتا ہے تو وہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سنیے، اس اللہ کے ولی نے اپنے نیاز مندوں سے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری تربت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے رکھتے ہیں۔ آپ کے نیاز مندوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور والا کیوں رکھ دیے، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، قیامت کے دن یہ میری دستاویز ہوگی اور اسی کے واسطے سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں اچھی باتیں، اللہ کا کلام رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اسی لیے شجرہ رکھا جاتا ہے اور عہد نامہ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی سے لکھ دیتے ہیں۔ یہ سب جائز عمل ہے، یہ حرام شرک بدعت نہیں ہے۔ اس کے حرام شرک بدعت ہونے پر آپ کو دلیل لانی پڑے گی اور کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا شبہ اہل سنت کا جو یہ عمل ہے، ان کا عمل یہ بزرگان دین کے اعمال سے ثابت ہے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ اور سنیے، علماء نے بیان کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جہنم پر جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ 19 ہیں۔ کتنے ہیں بولیے؟ 19 ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر حروف بھی 19 ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دن اور رات ملا کر کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے اس دوران، تو 5 وقت کی نمازیں اگر بھی تفصیل پڑھی جائیں تو ایک ایک گھنٹہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ 5 گھنٹے نکل جائیں گے، کتنے بچ جائیں گے؟ 19 گھنٹے بچ جائیں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 ہی حروف ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والا گویا کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک گھنٹہ لے لیتا ہے۔ تو جب وہ ورد کر چکا تو گویا کہ پورے 24 گھنٹے اس کی عبادت میں گزر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور سنیے،
ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور یہی اسلامی عقیدہ ہے کہ زندہ اگر کچھ نیک عمل کر کے ایصال ثواب کرتا ہے اپنے مردہ کے نام تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ایصال ثواب کسی کا نام ہے. آج کے زمانے میں فون پہ آتا ہے نا، بٹن دبایا نہیں فوراً دوسرے کے موبائل میں پیسہ پہنچ جاتا ہے. ایسی ہی نیک کام کر کے جیسی ہی نیت کی جاتی ہے کہ مولا میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس کا ثواب میرے والد گرامی کو پہنچا دے، فوراً پہنچ جاتا ہے. اس پر میں دلیل دیتا ہوں، سنیے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آپ آگے بڑھ گئے اور استنجا کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ جس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کی قبر منور ہو چکی ہے. رحمت اللہ کی چھما برسات ہو رہی ہے. آپ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا کیا راز ہے ہمیں بتا دے. اب بھی عذاب ہو رہا تھا، چند لمحوں بعد واپس آیا ہوں تو قبر منور ہے. رب نے ارشاد فرمایا سنو، یہ انتقال کیا، اس کے اعمال برے تھے، یہ لائق عذاب تھا، لیکن اس نے حاملہ بیوی چھوڑی تھی. اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. اس کی اس شریک حیات نے اس کے بچے کو مدرسے میں لے جا کر کے داخل کیا ہے اور عالم نے اسے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئین اسی وقت میں. تو اب مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ قبر کے اندر اس کو عذاب میں مبتلا کروں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ زندہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ مجھے کو پہنچتا ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ لہذا ایصال ثواب کا عقیدہ رکھنا یہ اسلامی ہے، یہ شرک اور بدعت نہیں ہے. آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جو مر گیا اس کے اعمال اس کے ساتھ ہمارے عمل کا اس کو ثواب نہیں ملنے والا ہے. غلط بات ہے. اس پر ڈھیر ساری احادیث مبارکہ بھی میں پیش کر سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے وہ بیان کرنے کا. اور تھوڑا سا سنیے، سننا چاہتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ آپ اٹھا کر بولیے تو سبحان اللہ. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آج تو سن لیا اور کل غائب ہو گئے. انشاءاللہ میں کل اور تھوڑا مختصر کر دوں گا. بات آئیے سن لیجیے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں سخت درد ہوا تو رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اس کی شفا کے لیے درخواست پیش کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جنگل میں جاؤ اور فلاں بوٹی اٹھا کر کے کھاؤ. آپ تشریف لے گئے، بوٹی توڑی اور کھا لیا اور شفا ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر سے درد شروع ہوا. اب چونکہ دوا پہلے سے جان چکے تھے بس خود سے پہنچ گئے. بوٹی توڑ کر کے جیسی کھائی بجائے اچھا ہونے کے درد میں اور اضافہ ہو گیا. اور رب کی بارگاہ میں گویا ہوئے، عرض کرنے لگے مولا دوا ایک ہے اور تاثیر الگ الگ ہے. یہی دوا پہلے استعمال کیا تھا، اس نے شفا کا کام کیا تھا، اور اب جب استعمال کیا ہوں تو مرض میں اور اضافہ ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے تم میرے کہنے سے میرے نام کے ساتھ وہاں گئے تھے اور اس بار تم خود سے گئے ہو. اصل میں برکت اور تاثیر شفا تو میرے نام میں ہے. دوا کے اندر کوئی شفا کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دینے والا بنا دیتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوا استعمال کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک دعا پر دوام برتنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیک الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.